اور آخرت میں بھی بنی اسرائیل کی ایک خاتون کے متعلق میں گفتگو کو یہاں لا کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت، ایک لڑکی تھی، جوان دوشیزہ تھی. اس کا باپ بڑا کنجوس تھا، بخیل تھا، اور لڑکی بڑی دیالو سخی. ایک بار اس کے گھر فقیر آیا تو اس نے قیمتی چیز اٹھا کر کے اس لڑکی نے دے دیا جو اس کے باپ کو بڑی پسندیدہ تھی، اور وہ بہت اس کی حفاظت کرتا تھا. وہ قیمتی چیز تھی، اس لڑکی نے اٹھا کر ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دیا. فقیر تو ناچتا خوش ہوتا چلا گیا. باپ کو جیسی پتہ چلا اس کی تو آگ لگ گئی بدن. پہلے سے تھا بخیل، خرچہ کرتا نہیں تھا، اور اس پر یہ کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز لڑکی نے اٹھا کر دی. غصے میں آیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کاٹ دیا. یہ ظالم تھا. کہا کہ تو نے اٹھا کر دیا کیسے؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، جوان ہو گئی. اس کی شادی کی بات تھی، خوبصورت بہت تھی لیکن ہاتھ نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا. بہرحال ایک بہت مالدار گھرانے کا ایک نوجوان، اس زمانے کا شہزادہ تھا، اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی لیکن ہاتھ دکھایا نہیں. جب لڑکی کی پسند چل رہی تھی یا لڑکے کی منہ دکھائی چل رہی تھی تو اس نے ہاتھ اندر چھپا رکھا تھا، کیونکہ دکھائیں گے تو عیب ہے اور جلدی کوئی شادی نہیں کرے گا. اسی پر وہ پسند کر لیا اور شادی فکس ہو گئی. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا دولہے کے گھر والوں کو کہ لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے. وہ اپنے جبے میں اندر چھپائے رہتی اپنے کپڑوں میں. پھر چند دنوں کے بعد جب شادی ہوئی، گھر پہنچے، دلہن کو لے جا کر کے وہ اپنے گھر سجا سنوار کر لائے. اس کی بڑی ارمان تھی، بڑی خوبصورت عورت میرے گھر آ رہی ہے. اخلاق کی بھی اچھی تھی، سیرت کی بھی اچھی، صورت کی بھی اچھی. لیکن رات کو جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اب ہاتھ تو تھا نہیں، سب کے سامنے کھانا تو ہے اور سیدھا ہاتھ غائب ہے. کیسے نکالے ہاتھ؟ بائیں ہاتھ سے کھائے تو لوگوں کو پتہ چلے. وہ خاموش بیٹھی رہی. اب اسے اندازہ ہونے لگا کہ میرا یہ عیب کھل جائے گا، میں کب تک اس کو چھپا کر کے رکھوں گی؟ کب تک؟ میرے گھر کی ماں اور میرے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اب تک چھپا ہی رہی، لیکن اب کب تک چھپاؤں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اس کے بعد لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا کہ چلو کھاؤ، کھانا تو شروع کرو. اس کے دولہا، اس کے شوہر جو نئے نئے ابھی شادی والا تھا، اس نے کہا کہ میری رفیق حیات، ہاتھ نکالو اور کھانا شروع کرو. ہاتھ نکالو. ہاتھ نکالنے کو تیار نہیں. ہاتھ نکالے تو کیسے؟ ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، میری شادی ٹوٹ جائے گی. وہ رو رہی تھی. اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے میری بندی، تو ہاتھ نکال، تیرا ہاتھ سلامت ہے. اس نے جب ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ پورا کا پورا سلامت تھا، اور اس نے دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور کھانے لگی. حیرت میں وہ رو پڑی، سجدے میں گر پڑی. اس وقت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس گئی اور ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ہم اس ہاتھ کو کبھی شرمندہ اور ذلیل ہونے نہیں دیتے جو ہمارے راہ میں اٹھا کرتا ہے، جو ہمارے راستے میں اٹھا کرتا ہے، اس ہاتھ کو ہم ذلیل ہونے نہیں دیتے. اللہ ہم سب کو وہ ہاتھ عطا فرمائے جو رب ذوالجلال کے راستے میں اٹھا کرے. آج